مشکات شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میدان محشر لگے گا، جب میدان محشر لگے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ لوگ خود اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور یہ چاہ رہے ہوں گے کہ آج ہمارے متعلق کچھ فیصلہ ہو جائے، جنت کا فیصلہ ہونا ہے تو جنت کا فیصلہ ہو جائے، کسی اور جگہ کا فیصلہ ہونا ہے تو فیصلہ ہو جائے، اس مشکل وقت سے، اس مشکل گھڑی سے نکل جائے۔ اس وقت جناب صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جب اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، فرمایا کہ جب حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا لوگ کھڑے ہوں گے، ادھر سے روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، ان کے حق میں سفارش کرے گا۔ کیا سفارش کرے گا؟ روزہ کی سفارش کرے گا۔ جناب صادق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم ہے، روزہ کہے کہ اللہ اس نے مجھے رکھا تھا دنیا کے اندر اور اس نے بھوک کو بھی برداشت کیا، اس نے پیاس کو بھی برداشت کیا، نفسانی خواہشات سے بھی روکا رہا اور دن بھر بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا۔ اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما۔ فرمایا قرآن پاک آئے گا، قرآن پاک اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ اے اللہ یہ تو شخص ایسا تھا کہ جب صبح ہوتی تھی، صبح کا آغاز ہوتا تھا تو صبح کا آغاز یہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرتا تھا، دن ہوتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات ہوتی تھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور نماز تراویح ہوتی تھی قرآن کریم اس میں پڑھتا تھا، سنتا بھی تھا۔ اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم ہے، آپ نے فرمایا اس عدالت میں نفسی نفسی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو لے کے اور ان کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے۔ روزہ بھی سفارش کرتا ہے اور قرآن بھی ہمارے لیے سفارش کرتا ہے، یہ رمضان بھی ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ اور اس کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ بھی کتنی بابرکت عبادت ہے، کتنی بابرکت ریاضت ہے۔ قرآن نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس امت کے لیے کتنا آسان کر دیا، اپنی نجات کے لیے آپ نے کتنے اعمال بتا دیے کہ یہ اعمال کر لو، دنیا کے اندر اعمال کرنا تمہارا کام ہوگا، آخرت میں نجات دینا رب الجلال کا کام ہوگا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق بے شمار احادیث کہ سفارشی بنے گا قرآن، پڑھنے والوں کے حق میں، سننے والوں کے حق میں۔ ایک واقعہ یاد آ چکا اس کے اوپر، قرآن پڑھنے والوں کے اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جو تعامل کرتے ہیں ان کے متعلق ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی اپنے ملک کے دورے پر نکلتا ہے، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک طالب علم اور قرآن مجید کو کھولا ہوا اور چاند کی روشنی میں اس کو کھولا، اس کے بعد چراغ بھی نہیں ہے، اس کے پاس روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہ روشنی کے اندر بیٹھ کر سکون کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر لے، لیکن وہ چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو ترس آیا، حالت دیکھی، فوراً دربار میں پہنچا اور جب دربار میں گیا تو دربار سے سونے کا چراغ لے کر آیا، سونے کا چراغ لے کر آیا اور لا کر اس طالب علم کو دیا، کہنے لگے بیٹا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چاند کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ تیرے پاس کوئی چراغ بھی نہیں ہے، یہ سونے کا چراغ ہے، میں تجھے دیتا ہوں، لیکن اس چراغ کو تو اس سونے کے چراغ کو تو نے بیچ دینا ہے اور سستا سا مٹی کا چراغ خرید لینا ہے، باقی جو رقم بچے گی اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لینا۔ یہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے دربار سے ایک سونے کا چراغ دیا طالب علم کو، قرآن پڑھنے والے کو جو قرآن پڑھ رہا تھا چاند کی روشنی میں، قرآن کی برکت دیکھیے۔ سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو سونے کا چراغ دیا میں واپس کیا، رات کو جب میں گھر پہنچا بستر پر لیٹا میں سویا، میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے زیارت ہوئی اور آقا نے فرمایا سلطان محمود
کے لیے تو نے اس کو چراغ مہیا کیا، سلطان محمود غزنوی تیرے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی ہے۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا قرآن بھی سفارش کرے گا، لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، قرآن روزہ بھی سفارش کرے گا۔ تو اس لیے روزوں کا بھی اہتمام ہو، رمضان مبارک میں اور قرآن مجید پڑھنے کا بھی اہتمام ہو، دل لگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جائے، خوب کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہے، یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حیران ہوں گے انہوں نے عمر کتنی پائی ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ روایت میں آتا ہے کہ 350 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے حضرت سلمان فارسی۔ یہ پہلے مجوسی تھے، ایران کے رہنے والے مجوسی تھے، سن 1 ہجری میں یہ اسلام کی دولت سے مارا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے، تو یہ 35 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ ایران کا شہر دارالخلافہ مدائن کے اندر وہاں دنیا سے رخصت ہوئے، وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے تو اس مہینے کے اندر تم نے 5 اعمال پر توجہ دو، خصوصی 5 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کا مبارک مفہوم ہے کہ 5 چیزوں کا خاص خیال ہے جو انتہائی ضروری ہے اور فائدہ مند ہے اور آسان ہے، مشکل بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر جب رمضان مبارک ہو، آغاز ہو تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر، اور ذکر کون سا کرنا؟ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کہ اس کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اگر کثرت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو 100 مرتبہ روزانہ صبح کو اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان باتوں کا 5 باتوں کا خاص خیال کرنا اور اس میں اہتمام کرنا۔ سب سے پہلے نمبر فرمایا کہ ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے نمبر پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، استغفر اللہ کرتے رہیں، یا استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا یا استغفر اللہ کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا کام رمضان مبارک کے مہینے میں اس بات کا خاص خیال کرنا ہے کہ پہلا لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، دوسرا استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تسألون الجنہ، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا سوال کیا کرتے تھے، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ سے دعا کرتے تھے، یا پروردگار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرنا۔ تو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ دعا کرنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمانا، جنت میں داخلہ نصیب فرمانا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ اور چوتھی بات کا جو خاص خیال کرنا، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم حضرت سلمان فارسی ہی بیان کرتے ہیں، فرمایا وقنا عذاب النار، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، دوزخ سے، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحرک، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم۔ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کا اہتمام کرنا ہے اور دعا میں جنت سے پناہ مانگنی ہے، حفاظت چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، پناہ بھی آنا ہے جہنم سے۔ یہ چوتھی بات کا بھی خاص خیال کرنا، اور پانچویں بات کا جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص خیال رکھنا ہے اور وہ انتہائی ضروری ہے، پانچویں بات جو ساری باتوں کا خلاصہ نکل آتا ہے، اسی ہی بات کے اوپر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہیں حاجت ہو اس کا سوال کرنا، اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنا۔ میں سوال کرنا
رزق کا اللہ سے سوال کرنا. اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کا سوال کرنا. اور کوئی ضروریات ہے دنیا کے اندر معاملات ہیں تو کوئی بھی ضرورت ہو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مفہوم آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ کے سامنے جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے اپنی جھولیاں پھیلاؤ گے دامن کو پھیلاؤ گے فرمایا ہاتھوں کو اٹھانا تمہارا کام ہوگا تمہاری جھولیوں کو بھر دینا رب الجلال کا کام ہوگا. تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ 5 باتوں کا ضرور اہتمام کرنا خاص خیال کرنا. کون سی 5 باتیں؟ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا, دوسرے نمبر پر استغفر اللہ, اور تیسرے نمبر پر تسألون الجنہ اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے, چوتھے نمبر پر وقنا عذاب النار دوزخ سے پناہ مانگنی ہے, اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ جو بھی ضرورت ہو اللہ سے سوال کرنا اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا فرما دے. تو یہ رمضان کا مہینہ ببرکت مہینہ, اس کا اہتمام کرنا ذکر و اذکار کے ساتھ, قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ, ذکر عبادت ریاضتوں کے ساتھ, قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ, خوب و کثرت کے ساتھ. حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی قرآن پاک کو انہوں نے رمضان کے مہینے میں یاد کیا, حفظ مکمل کیا صرف رمضان کے مہینے میں. آپ کی آبیتی میں لکھا جاتا ہے یہ رمضان کی برکت کی وجہ سے. فرماتے ہیں سفر پر تھے, حج کے سفر پر تھے, پہلی سفر تھا اور حج کے سفر پر تھے. حجت اسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس سفر کے دوران ہی رمضان کا چاند نظر آ چکا. جب رمضان المبارک کا چاند نظر آیا اب لوگ تلاش میں نکلے کوئی حافظ قرآن ملے اور وہ ہمیں نماز تراویح کے اندر مکمل قرآن پاک سنا دے. تلاش کرنے کے بعد مکمل کوئی بھی حافظ قرآن نہیں ملا, پریشان ہوئے. لوگ بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے. حضرت رمضان کا چاند بھی نظر آ چکا, تراویح بھی پڑھنی ہے, قرآن پاک کو سننا بھی ہے, کوئی حافظ بھی نہیں مل رہا, اب کیا کیا جائے؟ فرمانے لگے انشاءاللہ میں ضرور, ان کے اوپر اصرار کیا, فرمانے لگے انشاءاللہ میں ضرور یاد کروں گا اور قرآن پاک سناؤں گا. آتا ہے لکھا ہے ان کے سوانح حیات کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ روزانہ 1 سپارہ یاد کرتے تھے دن میں, اور رات کو نماز تراویح کے اندر مکمل کر دیا, مکمل یاد کرتے تھے. 1 سپارہ روزانہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں مکمل کر لیتے تھے. فرمایا کہ ادھر رمضان ختم ہوگا ادھر ان کا مکمل قرآن پاک مکمل ہوگا. تو اس کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, قرآن کے ساتھ, روزے کے ساتھ, عبادات کے ساتھ, ہر چیز کے اندر انسان اس کے اندر خوب و کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرتا رہے اور ان کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی بھی کرتا رہے, دیگر عبادت ریاضت بھی کرتا رہے. تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق آپ نے صلاۃ والسلام کی جو فضیلتیں ہیں روزے کی, اگر ان کے مطابق انسان روزہ رکھے گا اور تقاضوں کو پورا کرے گا, گناہوں سے بچے گا, جھوٹ سے بچے گا, چغلیوں سے بچے گا, عیب وجوہ سے بچے گا, تو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے کا پورا اجر عطا فرمائے. رکھا ہوا ہے روزہ اور ساتھ نعمتیں بھی ہو رہی ہو, رکھا ہوا ہے روزہ اور ساتھ چغلیاں بھی بیان ہو رہی ہو, رکھا ہوا ہے روزہ اور ساتھ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہو, رکھا ہوا ہے روزہ اور کاروبار میں جھوٹ بولا جا رہا ہو. فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک مفہوم ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں بجز بھوکے اور پیاسے رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں, وہ غیبتیں بھی کر رہی ہیں, وہ چغلیاں بھی کر رہی ہیں. اس لیے انہوں نے روزہ تو رکھا, بھوکے تو رہے, پیاسے تو رہے, لیکن جو اس کا ان کو اجر ملنا تھا اس اجر سے یہ خالی ہو چکے. تو اس لیے روزے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا لازماً دھیان رکھنا ضروری ہے. واقعہ آتا ہے دو جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی, انہوں نے طے کی, گوشت بالکل ٹھنڈے نکلے. آپ نے فرمایا کہ میں روزہ رکھا ہوا تھا, آپ نے میں روزہ رکھا ہوا تھا, لیکن دوسرے کی چغلیاں بیان کر رہی تھی, غیبت کر رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ جو رکھا حلال چیز سے رکھا روزہ, لیکن یہ روزہ جو افطار ہو رہا ہے حرام چیز سے افطار ہو رہا ہے, خراب ہو رہا
سے بھی, چغلی سے بھی, تمام معاملات سے بچنا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا جائے سنا جائے تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا